الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون یطوفون بینہا وبین حمیم آن فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ یہ ہے دوزخ جس کی جرائم پیشہ لوگ تکذیب کیا کرتے تھے۔ دوزخ کی آگ کے درمیان از حد گرم کھولتے ہوئے پانی میں انہیں چکر چڑھے ہوں گے، پھر تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت سے ناشکری کرو گے۔ آج ہماری سورہ الرحمن کی آیہ مبارکہ 45 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، گزشتہ ہمارے کل کے درس مبارک میں جہنمیوں کی پہچان کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی۔ آج کی آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان منکرین جہنم اور دوزخ کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب دوزخیوں کو دوزخ کے پاس لایا جائے گا تو جہنم کے جو پہرے دار ہیں وہ دوزخیوں سے فرمائیں گے کہ یہ ہے وہ جہنم، ھذہ جہنم، اے جھٹلانے والو، اے انکار کرنے والو، یہ ہے وہ جہنم جس کا تم انکار کیا کرتے تھے دنیا کے اندر۔ اور جب تم سے کہا جاتا تھا کہ جہنم کا معاملہ بڑا سخت ہے اور بدعمالیوں سے، برائیوں سے اور کفر سے باز آ جاؤ ورنہ تمہیں اللہ جہنم میں پھینک دے گا، تو تم کہا کرتے تھے کون سی ہے وہ جہنم، کیسی جہنم، ہم کسی جہنم کو نہیں جانتے نہ مانتے۔ تو جب یہ جہنم کے قریب آئیں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے، یہ پہرے دار جو ہیں جہنم کے وہ کہیں گے ھذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون، یکذب بها المجرمون، اے مجرموں یہ ہے وہ جہنم جس کا تم دنیا میں انکار کرتے تھے۔ تمہارے پاس انبیاء بھی آئے، رسول بھی آئے، اور اس کے بعد نبیوں اور رسولوں کے وارث علماء تمہارے پاس آئے، تمہیں علماء جہنم کے بارے بتاتے رہے، ڈراتے رہے، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی اتباع اور اطاعت کا بار بار تمہیں ذکر کرتے رہے، لیکن تم نے کسی بات پر توجہ نہ دی، بلکہ اپنے ناز و نعم میں اور اپنے عیش و عشرت میں اللہ اور اللہ کے رسول سے منہ موڑ لیا اور اس کا انکار کر دیا، اور دنیا کے رعنائیوں میں اور دنیا کے ذوق اور شوق اور مزوں کے اندر تم ایسے مستغرق ہو گئے کہ تمہیں اگلا جہان جو ہے وہ یاد ہی نہ رہا، اور تم نے دنیا کے نشے کے اندر اپنے آپ کو ایسا بد مست کر لیا کہ تمہیں آخرت کے وہ سخت سوالات بھی بھول گئے۔ سامعین، یہ انسانی فطرت ہے۔ ابھی جو دوسری رکعت میں جو میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا وہ الفاظ کیا تھے اللہ تعالیٰ کے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ فرمایا جب میں بندے پر انعام و اکرام کرتا ہوں، اسے عزت دیتا ہوں، اس پر عنایات کرتا ہوں، تو وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے بڑی عزت دی ہے، بڑا مقام دیا ہے، بڑا مال و زر دیا ہے، بہت نوازا ہے، اللہ کا شکر ہے، ایسے جملے بولتا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ اور فرمایا جب میں اس پر روزی تنگ کر دیتا ہوں یا اسے میں آزمائشوں میں ڈال دیتا ہوں یا اس پر مصائب و آلام اتار دیتا ہوں، تو فرمایا وہی شخص کہتا ہے ربی اہانن، میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا۔ وہی شخص کہتا ہے میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا، حالانکہ اصول تو یہ تھا جس ذات نے اتنے انعام و اکرام سے نوازا ہے، اب اگر آزمائش آ گئی ہے تو پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں کلمہ شکر ادا کرے، پھر بھی یہ کہے کہ یا اللہ اگر سکھ تو نے دیے تھے، اب دکھ بھی آئے ہیں تو یہ بھی تیری طرف سے آئے ہیں۔ فرمایا سکھوں پہ تو راضی ہو جاتا ہے اور دکھوں پہ میری بارگاہ میں حرف شکایت کرتا ہے، اتنا نہ شکرہ ہے۔ یہ انسانی فطرت کو اور انسانی مزاج کو بیان کیا، اور بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسے لوگ، انسان مسلمان ایسے کرتے ہیں، انسان بھی ایسے کرتے ہیں، اب مسلمان بھی ایسے کر دیتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے اگر تھوڑی سی کوئی آزمائش ڈال دی، کوئی بیماری ڈال دی، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی آزمائش آ گئی، کچھ حالات بگڑ گئے تو جناب اللہ تعالیٰ سے شکوہ شروع ہو گیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان کو پھر بھی اس کے حضور جھکے رہنا چاہیے اور اس کے حضور اپنی محبت کو اور بڑھانا چاہیے، بلکہ اپنی اصلاح کے لیے جملہ بولنا چاہیے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی اور کوتاہی اور خطا تو نہیں ہو گئی، کہ کیا معاملہ ہوا۔ یاد رکھیے گا، سکھ بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، دکھ بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، یہ اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ سکھ ہمارے لیے بہتر ہوتے ہیں، بعض دفعہ دکھ ہمارے لیے نعمت ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ جو دکھ ہوتے ہیں، آزمائشیں ہوتی ہیں، یہ اللہ کی جانب سے ہمارے لیے اللہ کا انعام اور اکرام ہوتا ہے۔ یہ اللہ اور اس کی ذات بہتر جانتی ہے کہ اس میں حکمت کیا ہوتی ہے۔ اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑی آزمائشیں ڈالیں۔ آپ پر بے پناہ آزمائشوں کا نزول ہوا، خاندانی طور پر بھی، تبلیغی طور پر بھی، معاشرتی طور پر بھی، معاملات کے اندر بھی آپ پر بڑی آزمائشوں کے پہاڑ ٹوٹے آپ کی ذات پر۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کئی دن فاقہ نہیں رہتا تھا؟ کئی دن تک گھر میں فاقہ ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، چولہا جلا ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے، اللہ کے حضور اتنی عبادت کر رہے ہیں کہ رب فرما رہا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ پیارے حبیب تو ساری رات ہی کھڑا رہا میری بارگاہ میں، ساری رات ہی قیام کرتا رہا اور آپ کے پاؤں سوج گئے۔ کوئی آدھی رات آرام فرما لیا کریں، کوئی اس سے آدھا کچھ حصہ جو ہے آرام فرما لیا کریں، آپ تو ساری رات ہی میرے ذکر میں کھڑے رہے۔ اور پھر یہ معاملہ ہوا کہ آپ کی صاحبزادی سیدہ طیبہ سیدہ زینب علیہ السلام بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو ڈائیورس ہو گیا، ان کو طلاق دے دی گئی، اور کس انداز میں انہیں تنگ کر کے اور انہیں سزا دے کر طلاق دے کر گھر بھیجا گیا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بھی بارگاہ خدا میں شکایت نہیں کی، بلکہ کہا اے میرے مولا، اگر دین کے لیے یہ بھی ہے تو میں اس کو بھی قبول کرتا ہوں۔ یہ آزمائش بھی ہمیں برداشت کرنے کی ہمت تھی۔ اسی انداز میں جب غزوے میں گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ پتھراؤ ہوا اور آپ کے ایک دندان مبارک کا ایک چھوٹا سا حصہ جو ہے وہ جدا ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکلیف کو بھی برداشت کر کے اس کے بعد حرف شکایت نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ اے میرے مالک، تیرے دین کے لیے اگر یہ بھی ہے تو یہ بھی برداشت۔ لوگوں نے آپ پر کیا کیا الزام لگا دیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، آپ کی ذات مبارکہ پر کیا کیا الزام لگائے۔ کبھی جادوگر کہتے ہیں، کبھی ساحر کہتے ہیں، کبھی نعوذ باللہ مجنوں کہہ دیتے ہیں۔ میں ان لفظوں کے تو ترجمے بھی میں نہیں کر سکتا، اتنے سخت قسم کے الفاظ ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے کہا کہ میں پھر بھی یہی کہوں گا، لوگو لا الہ الا اللہ و انی رسول اللہ۔ اس راستے میں مصائب کو برداشت کیے۔ یہ راستہ آسان نہیں ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ یہ رب تعالیٰ کا جو راستہ ہے یہ آسان ہے، یہ مشکل ہے، یہ مشکل راستہ ہے، اور اس کے لیے انسان کو بار بار ریہرسل کرنی پڑتی ہے، بار بار ریہرسل کرنی پڑتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جن کو یہ پھر دولت عطا فرما دے، ان کے لیے پھر یہ راستے بڑے آسان ہو جاتے ہیں، ان کے لیے یہ راستے بڑے آسان ہو جاتے ہیں۔ اور وہ متقی لوگ، پرہیزگار لوگ آج بھی اس دنیا میں موجود ہیں، آج بھی وہ نیک لوگ ہیں، اور ان کی ذات اور ان کی شخصیت آج بھی باکمال ہے، اور آج بھی وہ عظیم ہے، اور ان کی عظمت آج بھی دنیا تسلیم کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اپنی محبت اور اپنا پیار اور اپنا عشق اور دین کی محبت کس انداز میں پیدا فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ھذہ جہنم، اب جب یہ وہاں پر آئیں گے تو کیا ہوگا، جہنم کے بارے میں پہرے دار یہ جملے بولیں گے تو کیا ہوگا، یطوفون بینہا و بین حمیم آن، فرمایا اب انہیں اچانک کیا ہوگا، جہنم کے اندر جب ڈالا جائے گا تو انہیں شدید بھوک لگے گی۔
جب بھوک لگے گی، بلا کی بھوک انہیں لگے گی، چیخیں گے، چلائیں گے اور کہیں گے ہائے اللہ ہمیں بہت شدت ہے بھوک کی، ہمیں کھانے کو کچھ دے دے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کے لیے شجر زقوم جو ہے وہ پیش کیا جائے گا۔ یہ شجر زقوم یہ تھور کا درخت ہے، یہ ایک پودا ہوتا ہے بڑا اوپر کانٹے اور اندر اس کے انتہائی زہریلا قسم کا، اس کے اندر سفید رنگ کا دودھ ہوتا ہے، اور اس کے اگر ہلکا سا بھی وہ زبان پہ لگ جائے تو زبان کو جلا دیتا ہے۔ یہ اتنا سخت قسم کا ہوتا ہے، اور جو زہریلی بیماریاں ہوتی ہیں حکیم ان کے لیے اس کا دودھ ہلکا سا استعمال کرواتے ہیں کہ اتنی جو زہریلی بیماری ہوتی ہے اس کے مقابلے میں یہ زہر ڈالتے ہیں۔ یہ اتنا سخت یہ درخت ہے، آپ نے اگر دیکھا ہو، میں نے تو دیکھا ہے اس کو کئی دفعہ، چونکہ قرآن پاک میں اس کا کئی جگہ پہ ذکر آیا ہے جرمیوں کے حوالہ سے، اندرائن بھی اسے کہتے ہیں۔ تو اس کے یہ ان کو پیش کیا جائے گا، اور جو ہی یہ کھائیں گے تو فوری طور پہ ان کے سارا پیٹ جو ہے وہ اس کے اندر شدت کی گرمی پیدا ہوگی، اور یوں لگے گا جیسے ان کا پیٹ اور اندریاں ہر چیز جو ہے وہ کٹ رہی ہیں۔ پھر یہ چیخیں گے، چلائیں گے اور کہیں گے اے اللہ اب پیاس ہمیں شدت کی لگی ہے، اب ہمیں پیاس جو ہے وہ تنگ کر رہی ہے۔ تو اللہ فرمائے گا ان کو پانی پیش کرو۔ تو مائے حمیم کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، پہلے اس کا درس میں دے آیا ہوں، گزر چکا ہے۔ انہیں کھولتا ہوا پانی، شدید کھولتا ہوا پانی جو ہے اس کے پاس انہیں لے جایا جائے گا، اور کھولتا ہوا پانی ان کے اندر ڈالا جائے گا۔ جو ہی ڈالے گا پانی اندر جائے گا تو اس زقوم کے بعد گرم پانی ان کے اندر ہر چیز کو جلا کر خاکستر کر دے گا۔ اللہ اکبر، الیاذ باللہ، الامان الفیس۔ اس کے بعد یہ پھر اور چلائیں گے، ہائے اللہ یہ کیا ہوا، ہم تو پیاس اور بھوک بجھانے کے لیے آئے تھے، ہمیں تو جلا دیا گیا، ہمارا اندر بھی جل گیا، باہر بھی جل گیا۔ تو اس وقت اللہ فرمائے گا ہاذہی جہنم، یہ ہے وہ جہنم جس کا تم نے کبھی دنیا میں خیال بھی نہیں کیا تھا۔ آج مسلمانوں، آج جنت بڑی سستی تقسیم کی جاتی ہے، اعمال سے ہمیں دور رکھا جا رہا ہے۔ پری پلان یہ ایک ہمارے مسلک کے اندر، میں تو چیخ چیخ کے اور ہر جگہ پر یہ آواز اٹھا رہا ہوں، ہر درس میں یہ آواز اٹھا رہا ہوں، اور ایک عرصہ سے اٹھا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جاہل نعت خواں، جاہل جنہیں نہ قرآن پڑھنا آتا ہے، جنہیں قرآن ناظرہ نہیں پڑھنا آتا، اندازہ کریں، میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، انہیں ناظرہ قرآن پڑھنا نہیں آتا، ترجمہ تو بڑی دور کی بات ہے، انہیں وضو کے واجبات اور فرائض نہیں آتے، اور ہمارے اسٹیجوں پر ساری رات، ہمارے اسٹیجوں پر، صرف ہمارے اسٹیجوں پر، کسی اور کے پہ نہیں، ساری رات جناب وہ پیسے لے کر، خطیر رقم لے کر، بھاری بھرکم رقم لے کر، لاکھ ڈیڑھ لاکھ روپیہ لے کر جناب آپ کو ساری رات وہ جنت تقسیم کرتے ہیں، اور آپ بڑے خوش ہو کے لے رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں جنت دے رہے ہیں، جنہیں اپنا بھی پتہ نہیں ان کا کیا حال ہوگا۔ بس ایک میلاد کروا لو تم جنتی ہو۔ ابھی ربیع الاول شریف آ رہا ہے نا، یہی اعلان ہوگا ہر جگہ پہ، تم میلاد کروا لو تم جنتی ہو۔ کہاں لکھا ہے بھائی یہ؟ اور جو وہاں پہ ہمارے جو رسمی جو مبلغین ہیں، خطیب اور درست کرو، اور قرآن کی کیا آیت ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن، تم پہنچو تو وہ کہیں واقعی کوئی صاحب ایمان دنیا سے آیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تعالی، آپ نے کیا فرمایا تھا؟ خدا کرے ایسا ہو کہ جو سنی مرے یوں نہ تیرے شاہد کہیں کہ وہ دنیا سے فاسق و فاجر ملا گیا، عرش پہ دھمے مچیں وہ مرد صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ فرمایا جب دنیا سے جائے تو یہ آواز آئے کہ بڑا پاکیزہ انداز میں دنیا سے جا رہا ہے، بڑے پاکیزہ انداز میں دنیا سے جا رہا ہے۔ اگر یہ معاملات تھے، اگر صرف یہ تھا، تو آپ بتائیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے بڑھ کر حضور کو کوئی سمجھنے والا ہے دنیا میں؟ کوئی نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر، صحابہ سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا دنیا میں کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے تو جھوٹ بول۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جنہوں نے نہ اپنے ماں باپ کو دیکھا، نہ اولاد کو دیکھا، نہ رشتہ داریوں کو دیکھا، نہ کاروبار کو دیکھا، آج جناب ہلکی سی دکان کے لیے جناب کیا ہوتا ہے؟
جمعہ ہفتے بعد آتا ہے، جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا عید کا دن ہے، اور قرآن میں آیا ہے جب اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب جمعے کی اذان آ جائے تو فوراً کاروبار چھوڑ دو، بند کر دو، حرام ہے اس کے بعد کاروبار کرنا، اور دوڑ کے آؤ، قرآن کی آیت ہے دوڑ کے آؤ، فاسعوا دوڑ کے آؤ، یہ قرآن کی آیت ہے، وذروا البیع اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم تو جمعے کے لیے وقت نہیں نکال سکتے اور جناب عاشق رسول بنے ہوں، کب آتے ہیں؟ عربی خطبہ ہو رہا ہے، بڑا احسان کرنے آ رہے ہیں اللہ پر، بڑا احسان کرنے آ جو ہم اردو خطبہ جو ہوتا ہے، یہ اصل میں یہ خطبے کی تو 2 رکھتے ہیں، اصل میں زور کی 4 ہوتی ہیں نا، تو ہم جمعہ کتنا پڑھتے ہیں؟ 2 پڑھتے ہیں، 2 باقی کیا ہے؟ وہ خطبہ ہے، ہمیں تو اس کے لیے وقت نہیں ہے، تو ہم نے قربانی حضور کے لیے کیا دینی ہے؟ تو ان لوگوں نے کیا کیا تھا جب ہجرت ہوئی تھی؟ سب کا کاروبار بزنس کہاں پہ تھا؟ مکہ میں تھا، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم سارا بزنس چھوڑتے ہیں آپ کی ذات کے لیے۔ آپ نے کہا ہم نے چھوڑ دیا۔ تو ان صحابہ کرام میں سے تو کسی ایک نے نہیں یہ جملہ بولا، یا کسی ایک نے یہ جناب چٹھی تقسیم نہیں کی، اور کسی ایک نے یہ اعلان نہیں کیا جناب تسی ایک میلاد کرا لو تسی جنتی۔ سنیو، خدا کا نام لو، شعور پیدا کرو اپنے اندر شعور پیدا کرو، اپنے اندر قرآن کی محبت پیدا کرو، اور یہ میرا پیغام باقیوں تک پہنچاؤ۔ درس قرآن کی محفلیں کیوں نہیں رکھتے ہو؟ علماء کیوں نہیں بلاتے جو قرآن کا درس دیں، قرآن آپ کو بتائیں؟ اور پھر کیا ہوتا ہے، روزانہ تقریباً مجھے کوئی نہ کوئی فون آتا ہے، جی آج ہی میری فلاں بھابی سے بحث ہو گئی ہے، جی آج میری شیعہ سے بحث ہو گئی ہے، جی آج میرے دیوبندی سے بحث ہو گئی ہے، تو اس نے یہی آیتیں پڑھی، تو مجھے کہتا جی قرآن سے نکال کے دکھاؤ، تو میں نے کہا جی میں پوچھ کے بتاؤں گا۔ ان کا عام آدمی قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے، تو آپ کو کیوں نہیں آتی؟ سوال ہے نا۔ اس وقت پھر میں کہتا ہوں جی وہ جواب مہربانی ہے، تو میں کہ ایسے جواب اب تھوڑا پتر یاد ہونا ہے، آؤ بیٹھو سیکھو قرآن سے۔ ہمارے سارے ہوائی باتیں، قرآن اصل چیز ہے، اصل ماخذ ہے، اس کی طرف آئیے، اس کی طرف بڑھیے، اور یہی ہماری اصل کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اور آخر میں جو آیا مبارکہ کے الفاظ جو ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اے لوگو، میں نے تمہارے درمیان جہنم سے ڈرانے کے لیے، جنت کے انعامات بتانے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے میں نے تمہارے درمیان نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، یہ تمہارے لیے بڑی نعمت ہے۔ بہت پہلے کہ میں نے درس میں عرض کیا تھا، اگر اللہ نبیوں اور رسولوں کو نہ بھی بھیجتا، ہم علماء کو یہ ڈیوٹی نہ بھی دیتا اور نہ بھی بھیجتا، تو پھر بھی وہ جواب دہ نہیں تھا، ہم پابند تھے کہ اس کو مانیں کہ وہ ایک وحدہ لا شریک ہے، پھر بھی ہم پابند تھے۔ لیکن اس کا کتنا کرم ہے، اس کا کتنا کرم ہے کہ اس نے ہمیں کتاب بھی عطا فرما دی، رسول بھی عطا فرما دیے، ہمارا پیارا نبی بھی ہمیں عطا فرمایا، اور ان کے جانے کے بعد علماء کی یہ ڈیوٹی لگا دی اور ان پہ فرض قرار دے دیا کہ میرے بندوں کو یہ باتیں سکھاؤ اور ان کو یہ باتیں بتاؤ، اور جو سوال آنے ہیں وہ سوال بھی بتا دیے، جو جواب آنے ہیں وہ جواب بھی ہمیں سمجھا دیے۔ سبحان اللہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کے بعد تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ؟ اللہ کی ذات ہمیں اس کی نعمتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن کے ساتھ گہری وابستگی عطا فرمائے، اور ہم قرآن کو سیکھیں، اور ہر چیز اپنے پورے دین اور اپنے مسلک کے ہر عمل کو قرآن کی آیات سے ثابت کرنے میں ہمیں محبت اور پیار ہو۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔